قرآن مجید قرآن حمید کے 27ویں پارے سورہ الحدید کے اندر اللہ پاک جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ آیت مبارکہ کے اندر چونکہ من حرف جار کے بعد ضمیر جو ہے مجرور متصل مخاطبت کی ہے، کن ہستیوں کو اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں خطاب فرما رہا ہے؟ مخاطب ہستیاں جو ہیں وہ محبوبین علیہ تحیات و تسلیم کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور محبوب کریم علیہ السلام کے تمام کے تمام پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ اللہ پاک محبوب کریم علیہ السلام کے تمام کے تمام اہل نسبت ہستیوں کو خطاب فرما کے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے بھی پیارے صحابہ کرام ہیں، آپ کی مجلس اور صحبت میں معیت میں حاضر ہونے والی جتنی بھی ہستیاں ہیں، تم تمام کے تمام پیارے صحابہ کرام کی دو جماعتیں ہیں۔ من قبل الفتح، ایک جماعت وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان بھی لے کر آئے، انہوں نے اپنا مال و دولت بھی اللہ پاک کے راستے میں فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، اور قاتلوا، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اللہ پاک کے راستے میں قتال اور جہاد بھی کیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ فتح مکہ جو ہے وہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں ہوئی ہے۔ قرآن پاک کا یہ مبارک مقام 26ویں پارے 27ویں پارے سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 جو ہے وہ واضح فرما رہی ہے من قبل الفتح، مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک سن 8 ہجری فتح مکہ سے پہلے ہے۔ ایک وہ برگزیدہ جماعت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی، اور دوسری وہ مبارک ہستیاں ہیں فرمایا من بعد، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے اپنا مال و دولت راہ خدا میں خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جو جہاد فی سبیل اللہ ہوا، محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد میں شرکت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال فرمایا۔ قرآن پاک فرماتا ہے اولئک اعظم درجۃ، اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں درجہ جو ہے وہ انہی ہستیوں کا زیادہ بلند ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کیا ہے، اور فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد اور قتال کے اندر شرکت فرمائی ہے۔ کیونکہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو مشکلات کا دور جو تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی موجود ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا۔ اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ پاک کی مدد آ گئی، والفتح، اور فتح بھی آ گئی، تو اس فتح سے مراد مفسرین کرام کی بہت بڑی جماعت کے نزدیک فتح مکہ مکرمہ ہے۔ جب اللہ پاک کی مدد آ گئی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، ورأیت الناس، اور میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ نے خود اپنی مبارک نگاہوں سے دیکھ لیا اور ملاحظہ فرما لیا کہ پھر جزیرہ نماء عرب کے لوگ فتح مکہ کے بعد فوج در فوج دامن اسلام کے اندر پناہ لے رہے ہیں، اللہ پاک کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو فتح مکہ مکرمہ کے بعد بڑے بڑے قبائل کے اوپر جو جزیرہ نماء عرب کے اندر آباد ہے ان پر واضح ہو گیا کہ اب مرکز جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کے پاس چلا گیا ہے، لہذا چوک در چوک جو ہے وہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے ہیں۔ تو مشکلات جو زیادہ ہیں وہ ہے فتح مکہ مکرمہ تک، لہذا فتح مکہ سے پہلے جو شدید مشکلات کا زمانہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعد والوں کے مقابلے میں
زیادہ قربانیاں جو ہیں وہ فتح مکہ سے پہلے والی ہستی ہوئی ہے کہ جب بالکل ابتدائی دور کے اندر میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات بابرکات آپ کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے پناہ لینی پڑتی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام اور محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے بھی اہل حمایت ہیں اور محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام ہیں، ان سب کو شیب ابی طالب گھاٹی کے اندر معذور کر دیا گیا 3 سال کے لیے۔ اہل مکہ نے مقاطع کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، سلام کلام، ملاقات اور میل جول، ہر قسم کے تعلق کے اوپر، لین دین تک کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پابندی عائد کر دی، اور 3 سال تک جو ہے پورے کے پورے معاشرے سے محبوب کریم علیہ السلام آپ کے پیارے گھر والوں کو، آپ کے پیارے غلاموں کو بالکل کٹ کے مشکل ترین دور کے اندر شیب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ پناہ گزین ہوا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو عاقل بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے کلمہ اسلام پڑھ رہے ہیں، اس ہستی پر کتنے حملے کیے گئے، آپ کو اتنا زد و اور ایک مرتبہ بار بار حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے سب سے پہلے کلمہ اسلام پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے عاقل بالغ آزاد مردوں نے سب سے پہلے باقاعدہ امتی ہیں اللہ کے راستے میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کا بھی سب سے پہلا شرف حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو حاصل ہے۔ آپ نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ حضور جب ہم حق پر ہیں تو حق کی دعوت کو عام ہونا چاہیے، جب ہر طرف کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہی ظلم ہے، جہالت اور تاریکی ہے، تو حضور اس کام کو آگے بڑھانا ہوگا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، کوئی اور ہستی نہیں، سب سے پہلے یہ شرف اس امت میں سے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو حاصل ہو رہا ہے کہ آپ حرم کعبہ میں تشریف لے گئے، طواف کعبہ فرمایا، اور اس کے بعد جتنے بھی سرداران مکہ اور لوگ صحن کعبہ میں موجود ہیں، آپ نے ایک مناسب مقام پر کھڑے ہو کر محبوب کریم علیہ السلام نے جتنی قرآن پاک کی آیات حفظ کروائی تھی ان سب کی تلاوت سبحان اللہ، لوگ متوجہ ہونے لگے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے، احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ محبوب کریم علیہ السلام نے رہنمائی عطا فرما دی تھی کہ مکہ والے شدید آپ کے مخالف ہو گئے ہیں، تو میرے پیارے ابو بکر آپ کو عرصے کے لیے مکہ شریف کے منظر سے ہٹ گئے، آپ مکہ مکرمہ سے باہر تیاری فرما کر تشریف لے جا رہے تھے، تو پھر ابن الدہلا جو کہ بہت بڑا تاجر تھا، اچانک وہ آ گیا، اللہ پاک کی طرف سے یہ انتظام ہونا تھا، وہ اپنے تمام کے تمام تجارتی قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ جس راستے سے داخل ہو رہا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ باہر تشریف لے جا رہے ہیں، ضرورت کی چیزیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس نے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی تجارتی قافلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، خیریت ہے؟ میں اتنے عرصے بعد مکہ شریف آیا ہوں، آپ میرے بہت قابل اعتماد دوست ہیں، آپ کے ساتھ تجارت کا رابطہ رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے میں اپنے گھر کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میرے دین نے بھی مجھے یہی مشورہ عطا فرما دیا کہ حالات اتنے نازک ہو گئے۔ ابن الدغر نے کہا نہیں، میرے ساتھ آپ چلیے، اور آگے بڑے بڑے سرداران مکہ کے پاس آپ کو لے گئے اور فرمایا کہ اس ہستی کو آپ جو ہے جن کے اندر یہ عظمتیں موجود ہیں، اتنی بڑی خدمت انسانیت کرنے والی ہستی، وہ ابو بکر بن ابی قحافہ جو آج تقریباً 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے اور آج تک گزشتہ 40 سالوں میں وہ ابو بکر صدیق جن کی ذات بابرکات کی جانب کوئی انگلی نہیں منفی طور پر اٹھائی، سبحان اللہ، آج تک کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا مکہ مکرمہ کا کہ ابو بکر صدیق نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو، ابو بکر صدیق نے کبھی کوئی انسانی
اخلاق اور مربت سے گرا ہوا کوئی معاملہ کیا ہو، اور کتنے غرباء و مساکین اور مسافرین ہیں جن پر دست شفقت حضرت ابوبکر بھی نبی کو حافظ رکھتے ہیں، تو وہ حق کی طرف جا رہے ہیں اور آپ لوگ ان کو مکہ شریف سے باہر جانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ الغرض سارے کے سارے سرداران جمع ہو گئے، انہوں نے کہا ابن الدغنہ آپ کے ساتھ ہمارے تجارتی رابطے ہیں، آپ کا بہت بڑا وقار اور وجاہت ہمارے مکہ کی نگاہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کی سفارش کو مان لیتے ہیں، ابو بکر رہے مکہ مکرمہ، لیکن ایک ہی شرط ہے ہماری جانب سے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ابو بکر صدیق جو ہے یہ رات کو جب اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز میں قیام کرتے ہیں، تو یہ بلند آواز سے قرآن پاک جس کے بارے میں ان کا یہ ذہن ہے کہ ان کے آقا و مولا علیہ السلام پر وہ اللہ پاک کی وحی مبارکہ جو نازل ہوتی ہے، بس یہ رات کو خاموشی سے اپنی عبادت کیا کریں، بلند آواز کے ساتھ یہ قرآن پاک کی قرات نہ کیا کریں۔ ابن الدغنہ نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، وہ اپنے طریقے کے اوپر عبادت کرتے ہیں، تمہیں اس سے کیا پریشانی لاحق ہوتی ہے؟ تم اپنے اپنے معاملات میں ہوتے ہو، وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں کھڑے ہو کر اگر وہ عبادت کرتے ہیں اور قرآن پاک کی اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں، تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جو آواز، جو سوز و گداز ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات میں پایا جاتا ہے، گھروں کے اندر موجود ہماری خواتین، بچے اور بچیاں وہ مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتے اور گھروں کی دیواروں پر چڑھ کر رات کو ابو بکر صدیق کا قرآن سبحان اللہ اکبر تاجر نے بات کی، اہل مکہ کو بھی پرابلم پیش آتی اگر وہ اس بندے کی سفارش نہ مانتے، کیونکہ ان کے اکثر تجارتی قافلے جو تھے وہ اسی بندے کے علاقے سے ہو کر گزرتے تھے، اگر آج اس کا دل نہیں رکھتے، اس کی سفارش کو نہیں مانتے، تو ان کو اپنے سارے رزق کے معاملات اور تجارت کے معاملات خطرے میں پڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اور اہل مکہ کو پتہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اس بندے کے تعلق رابطے کس طرح کے ہیں، لہٰذا کہنے لگے ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں گارنٹی دے دیں کہ ابوبکر صدیق اونچی آواز میں رات کو اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے۔ اس نے حضرت ابوبکر کی منت کی کہ آپ جیسی عظیم ہستی اور پھر اپنے قریب آقا سے تم چلے جاؤ گے، ان کے دیدار سے محرومی برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں پوری کوشش کروں گا، اس طرف توجہ کروں۔ کچھ عرصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پابندی ہوئی اور اس کے بعد آپ وہ مغلوب الحال ہو جاتے ہیں اور وہ معاملہ اس طریقے سے۔ الغرض میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کریم ہستی ہیں، اس امت میں پہلی ہستی ہیں، جیسے وہ اول امت ہے کہ سب سے پہلے محبوب علیہ السلام کے باقاعدہ امتی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ویسے ان کا تعلق محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی 18.5 سال پہلے سے انتہائی مضبوط رفاقت اور دوستی کا تعلق آ رہا ہے۔ اعلان نبوت سے بھی 18.5 سال پہلے سے محبوب علیہ السلام کے رفیق ہیں، ہم نوالا ہم پیالہ ہستی، سب سے بڑے معتمد دوست آپ ہیں۔ اور دعوت اسلام کا مرحلہ شروع ہوا آخر بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ مشرف اسلام کی بلند آواز سے حرم کعبہ میں تلاوت فرمائی، وہ اللہ کا کلام موجز نظام۔ مکہ مکرمہ کے عرب بڑے فصیح و بلیغ، جب انہوں نے سنا کئی لوگوں نے اتنا بڑا فصیح کلام، اتنا بڑا بلیغ کلام، فوری طور پر متوجہ ہونے لگ گئے اور سرداران کفار کو یہ بات ناگوار گزری۔ اپنے حبشی غلاموں کو لے کر، ساتھیوں کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہو گئے۔ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر دلائل بھی قائم کر رہے ہیں، شرک اور کفر کی خرابی کو آپ بیان فرما رہے ہیں اور
وہ لوگ ہیں کہ اتنا مارا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو کہ انہوں نے بالکل اپنی جان سمجھ لیا کہ انہو قد مات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ گئے۔ تب انہوں نے چھوڑا، آپ کو اٹھایا گیا، آپ کے گھر میں پہنچایا گیا، اور تمام بنو تیم قبیلے کے جوان جمع ہو گئے، مسلح ہو گئے، حرم کعبہ میں آ گئے۔ اور جس طریقے سے اس دور ابو بکر بن ابی قحافہ سردار بنو تیم، اگر آپ بچ گئے تو پھر جو آپ حکم دیں گے اسی کی پابندی کی جائے گی، بلکہ ماتا، اگر آپ وصال فرما گئے تو پھر ہم بنو تیم کے جوان جنہوں نے ہمارے سردار کے اوپر یہ ظلم کیا ہے، ہاتھ اٹھائے، ہم اس وقت تک نہیں چین سے بیٹھیں گے جب تک بدلہ نہیں لے لیں گے، یا پھر لڑتے لڑتے سارے کے سارے ہم بھی قتل ہو کر اپنے رہیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو 3 دن کے بعد جا کر ہوش آیا تھا۔ اس لیے ہمارے تمام کے تمام سیرت نگار اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جیسے سب سے پہلے اور سب سے بڑے آپ نبی پاک علیہ السلام کے دوست ہیں، سب سے پہلے راہ اسلام میں پیش کیا ہے، یہ شرط بھی حاصل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنی جان کی قربانی، حضرت ابوبکر صدیق مال و دولت کو اس طریقے سے راہ اسلام میں مسلسل خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی قربانیاں آپ کے سامنے ہیں، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی امی جان جو سب سے پہلی شہید ہے اسلام ہے، اللہ کے راستے میں جو ہستی قتل کی گئی ہے مکہ مکرمہ میں، حضرت سیدنا سمیہ ام عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ الغرض مسلسل مشکلات کا دور ہے، یہاں تک کہ ہجرت کا مرحلہ آ جاتا ہے، پھر ہجرت فرمانے کے بعد بھی ان ہستیوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جاتا، کبھی جنگ بدر پر مسلط کی جاتی ہے، کبھی غزوہ احد مسلط، تو یہ سارے کی ساری قربانیاں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے لہذا وہ میری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے، نہیں، قرآن پاک نے جو معیار قرار دیا ہے وہ اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ تعلق، اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی ظاہر و باطن میں اطاعت، اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی کام و محبت قرآن پاک میں ہے۔ 26ویں پارے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم تمام کے تمام انسانوں میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار۔ پرہیزگاری اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ الاتیان بما امر اللہ تعالی ورسولہ علیہ السلام والانتہاء عما نہی اللہ عنہ ورسولہ علیہ السلام، ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا اس کو ظاہراً باطناً پورے اخلاص کے ساتھ وقت پر بجا لانا، اور ہر وہ بات، ہر وہ چیز اور عمل جس سے اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے ظاہراً باطناً اللہ اس کے محبوب کی رضا کے لیے رک جانا، یہی تقویٰ ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمیت محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ اولئک اعظم درجۃ، درجہ اللہ کی بارگاہ میں انہی کا زیادہ بلند ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، مشکل ترین حالات کا مقابلہ کیا، اور مشکل ترین حالات میں جنہوں نے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن کرم کو نہیں چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں درجہ انہی کا زیادہ۔ آج تو ہماری دینی تنظیموں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک کارکنان ہوتے ہیں جو شروع سے ساتھ ہوتے ہیں، جماعت کو بنانے والے، جماعت کے لیے ہر قربانی دینے والے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، مال و دولت پیش کرنے والے، ہر خطرے کا مقابلہ کرنے والے، لیکن ان کے مقابلے میں اگر کوئی نیا زیادہ مالدار آ جائے فوری طور پر اس کو زیادہ بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دینی جماعتیں بھی جو ان کو معاشرے کے اندر اپنے ملک و ملت کی تعمیر کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے ایک عملی کردار ادا کرنا چاہیے، وہ اس میں فیل اور ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں اخلاص نہیں دیکھا جاتا، روپیہ پیسہ دیکھا جاتا ہے، معاشرتی اسٹیٹس اور حسد دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کا یہ قانون نہیں ہے
اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا اصول یہ کہ جو جتنا پرخلوص ہے اور جتنا قربانی دینے والا ہے، اللہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں اتنا اس کا درجہ۔ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ بڑے بڑے قریش کے سردار دین اسلام کے حوالے سے سوالات کچھ لے کر آ گئے، وہ بھی آ کر بیٹھے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ ہدی للمتقین، قرآن پاک میں اللہ پاک کا سورہ بقرہ کے آغاز میں ارشاد گرامی ہے، قرآن پاک متقین کے لیے ہمیشہ کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ تو قرآن پاک کے اس مبارک مقام میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ یہ اللہ پاک نے سارے کا سارا سلسلہ قائم فرمایا تاکہ قیامت کا اصول اور ضابطہ اور رہنمائی اور ہدایت ہم تک پہنچ جائے۔ ایک طرف بڑے بڑے قریش کے سردار آ کر بیٹھ گئے، اور اللہ پاک نے اسی وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو محبوب کریم علیہ السلام کے نابینا پیارے صحابی ہیں، رضی اللہ عنہ بزرگ تھے، ہاں جی، اور بالکل غریب اور مسکین ہنستے، تو ان کے دل میں بھی انقلاب ہوا، اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنمائی لینے کے لیے وہ بھی اس وقت محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے آپ کی طرف بھی ابتدا میں توجہ فرمائی۔ اب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ چونکہ نابینا ہیں، آپ کو ادراک نہیں ہو سکا کہ اس وقت محبوب علیہ السلام کی مجلس مبارک میں بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دنیا دار سردار آئے بیٹھے کفار کے، اور محبوب علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ۔ اب محبوب علیہ السلام ان کے سوال کا ذرا تھوڑی توجہ سے جواب، خود زیادہ توجہ، اور خواہش یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے اندر آ جائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اسلام کو۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے شامل نے آیتیں کریمہ قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں، اور میں میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام ہدایت اسی کو ہوگی جس کو میں کریم ہدایت عطا فرماؤں گا۔ آپ بھی ہدایت عطا فرماتے ہیں، قرآن پاک میں انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک ہے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہدایت کا لفظ جب اللہ پاک کے لیے آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے ارسال الی المطلوب، اور جب انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ ذاتوں کے لیے آتے ہیں، عباد الہی کے لیے آتے ہیں تو مانا ہوتا ہے قراءۃ الطریق، قرآن کے لیے آتا ہے تو مانا قراءۃ الطریق، محبوب آپ بالکل سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اس کی رہنمائی اور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جس کے لیے اللہ نے ہدایت کو خلق فرمایا ہو، اللہ نے ہدایت کو پیدا فرمایا ہو، تو محبوب ان کا معاملہ آپ اللہ پاک پر چھوڑیے، اور یہ جو آپ کے نابینا پیارے صحابی ہیں، حضور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے لے کر حضرت سیدنا ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات تک 1,14,000 سے لے کر 1,40,000 تک میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کی نورانیہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، وہ میں اللہ پاک نے کل کے کل پیارے صحابہ کرام سے فرمایا ہے۔ اب دیکھیے پہلے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے لے کر آخری پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، جماعت اللہ پاک نے جو فضیلت اور رتبے کے اندر اللہ پاک نے درجہ بندی فرما دی، لیکن تمام کے تمام پیارے صحابہ کرام کے حوالے سے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کل کے کل صحابہ کرام سے میں اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اب یہ لفظ کل جو ہے، جو عموم کے اوپر دلالت کرتا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت جو ہے وہ چونکہ متواتر ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت نے سنی، اس کو حفظ کیا، اس کو یاد کیا اور آگے پہنچایا، جن کا جھوٹ کے اوپر جمع ہونا عقلاً محال ہے، پھر ان سے آگے تابعین کی اتنی بڑی جماعت، تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف جو ہے وہ متواتر ہے، اور جو تواتر کے ساتھ چیز آتی ہے وہ ظن یا گمان، وہم، شک کا فائدہ نہیں دیتی، وہ قطع اور یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ تو الحم سے لے کر بناس تک پورے کا پورا قرآن جو ہے یہ قطعی جو ثبوت ہے کیونکہ متواتر ہے، لہذا کلًا وعد اللہ الحسنیٰ، اس کا ثبوت بھی قطعی ہے۔ لفظ کل کی عربی زبان میں عموم کے اوپر دلالت یہ بھی قطعی ہوا کرتی ہے، لہذا اصول جو ہمیں شریعت طاہرہ نے عطا فرمایا، محبوب کریم علیہ السلام کی شریعت مبارکہ نے عطا فرمایا، آج تک اصولوں کی کتاب کے اندر جو ہے، کتابوں کے اندر یہ آ رہا ہے، جب بھی کوئی کلمہ عام آئے گا قرآن پاک کے اندر
اور اس عموم میں سے اگر ہم کسی بھی فرد کو خاص کرنا چاہیں گے، اگر وہ عام قطعی دلیل کے ذریعے سے ثابت ہے، تو پھر کسی فرد کو اس میں سے خاص کرنے کے لیے ویسی ہی قطعی دلیل کی ضرورت ہوگی۔ ہم اپنی مرضی سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان عام کو خاص نہیں کر سکتے، اس میں سے کوئی فرد کا استثناء نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کا یہ عام ہے، قرآن پاک کا یہ قطعی فرمان ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ ذہن رکھتا ہے، یا جس طریقے سے آج کل مرزا محمد علی جیہلوی نے گمراہی اس امت کے اندر پھیلانے کا ایک ٹھیکہ رکھا ہے، یہ مبارک مرکز آستانہ عالیہ سیال شریف فوری طور پر رد عمل ظاہر یہاں سے نہیں کیا جاتا جب تک مکمل غور و فکر نہیں کر لیا جاتا۔ تو ہم تمام کے تمام اپنے پیر بھائیوں کو بھی، تمام کے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ مرزا محمد علی جیہلوی کے بیانات کو ملاحظہ کرنے کے بعد اس نتیجے کے اوپر ہے کہ اس شخص کی تحقیقات تو کیا ہوگی جو قرآن پاک کی آیات بینات کو بھی غلط پڑھتا ہے، خدا کا بندہ جس نے باقاعدہ طور پر کوئی نصاب جو ہے وہ نہیں پڑھا ہوا ہے، وہ فاضل انسان نہیں ہے، اردو ترجموں کو سامنے رکھ کر وہ ساری کی ساری باتیں کرتا ہے، بات کرنے کا فن اس کے پاس موجود ہے، لیکن علم کی گہرائی اس کے پاس نہیں ہے، علم کی بنیاد اس کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ انتشار ہی انتشار جو ہے وہ معاشرے کے اندر اعتقادی طور پر پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ایسے فتنوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ میرے دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کا کیونکہ یہ عام ہے، کلمہ کل عموم کے اوپر اس کی دلالت قطعی طور پر ہے۔ اگر آج کوئی صاحب یہ بات لے کر میدان میں آتا ہے کہ باقی تو تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کے ساتھ اللہ پاک نے حسنا کا وعدہ فرما دیا ہے، جنت مغفرت کا وعدہ فرما دیا ہے، لیکن فلاں بن فلاں صحابی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جنت کا وعدہ نہیں ہے، تو یہ بات تب قابل قبول ہوگی اگر قرآن پاک میں سے اس پیارے صحابی کے متعلق آپ تخصیص کی دلیل لے کر آئیں گے۔ الحمد سے لے کر بناس تک پورے قرآن میں کہاں کوئی ایسی آیت بینہ موجود ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ باقی سب کے ساتھ جنت اور بخشش کا وعدہ ہے، لیکن فلاں ایک ہستی ایسی ہے جو اس کے ساتھ جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ یا قرآن پاک کی آیت سے تخصیص ہوگی یا خبر متواتر کے ساتھ تخصیص ہوگی۔ کون سی ایسی متواتر حدیث پاک ہے جس میں کسی ہستی کا نام لے کر یہ بات فرمائی گئی؟ اپنی طرف سے اس میں کوئی قید، اپنی طرف سے کوئی تخصیص نہیں پیدا کی جا سکتی۔ لہذا قرآن پاک پر ایمان کا تقاضا ہے کہ رب کریم جل شانہ نے قیامت تک کے لیے ہم اہل ایمان کی رہنمائی فرما دی کہ درجہ اور فضیلت کے اندر ضرور اللہ پاک نے درجہ بندی بھی فرمائی ہے، فرق بھی رکھا ہے، لیکن جہاں تک بخشش مغفرت کا معاملہ ہے تو رب کریم نے یہ بات واضح فرما دی کہ میں ہر ہستی کی سوچ، ہر ہستی کے عمل سے مکمل طور پر خبر اور آگاہی رکھنے والا ہوں۔ تو اگر بعد والی ہستیوں سے جو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وصال سے تھوڑا عرصہ قبل اسلام لے کر آئے، بڑا تھوڑا ان کو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہنے کا موقع ملا، ان کی وہ تربیت کامل طریقے پر نہ ہو پائی، اگر میرے محبوب علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی زندگی میں اگر کوئی اتار چڑھاؤ ہو بھی گیا ہے اور کسی معاملے کو سمجھنے میں بتقاضۂ بشری اگر کسی ایسی بشری معاملے کا اظہار ان سے ہو گیا ہے، تو جب قیامت کے دن وہ میری بارگاہ میں آئیں گے تو میں ان کے وہ بشری معاملات نہیں دیکھوں گا، بلکہ نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے میں اللہ پاک ان سب کی بخشش اور مغفرت کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی کامل رہنمائی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث صحیح موجود ہے کہ ایک ہستی جو محبوب کریم علیہ السلام کے سابقین اولین مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر داخل ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف زہری کرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے مقابلے میں حضرت سیدنا خالد بن ولید مخزومی سیف بن سیوف اللہ رضی اللہ عنہ آپ سن 7 ہجری میں خود چل کر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوئے، مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ آپ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سابقین اولین مہاجرین میں سے ہے اور محبوب علیہ السلام کے ننہالی خاندان بنو زہرہ میں سے محبوب علیہ السلام کی امی جان کے انتہائی قریبی رشتے دار اور عزیز ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جن کو دنیا میں نام لے کر محبوب کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اس لیے آپ بشرا مبشرہ لہم بالجنہ میں داخل ہے، اشرا مبشرہ میں شامل ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سیدنا خالد بن ولید کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی سگی دادی جان تھی، جو محبوب علیہ السلام کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی امی جان ہے، حضور سیدہ فاطمہ بنت عمر بن عائص بن عمران بن مخزوم۔ حضرت خالد کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی دادی جان کے قبیلے بن مخزوم کے ساتھ ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا تعلق نبی علیہ السلام کی امی جان کے خاندان بنو زہرہ کے ساتھ ہے۔ اب دونوں ہستیوں کا آپ دیکھ لیجیے، ایک دادی جان کے رشتے دار ہے، ایک امی جان کے رشتے دار ہے، لیکن ایک سابقین اولین میں ایک ہستی بعد میں اسلام لا رہے ہیں۔ سن 7 ہجری کے اندر ہجرت کے 7ویں سال میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ جوان تھے، طبیعت مقدسہ میں اس وقت جوش جذبہ بہت زیادہ تھا۔ سیدنا عبدالرحمن ابن عوف بہت بڑی مدبر ہستی، بڑی علم حوصلے اور بردبار والی ہستی اور بڑی مفکر ہستی کہ سیدنا عمر جیسی ہستیاں آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے بڑے اہم ترین معاملات میں۔ اب حضرت خالد اور حضرت عبدالرحمن آپس میں گفتگو کسی معاملے پر فرما رہے تھے۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے کوئی سخت کلمہ جو تھا وہ اونچی آواز کے ساتھ حضرت عبدالرحمن کی بارگاہ میں جاری ہو گیا۔ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی توجہ ہو گئی ہے، دونوں پیارے صحاب لیکن ایک سابقین اولین میں ایک بعد والوں میں محبوب کریم علیہ السلام ممبر شریف پر جلوہ گر ہو گئے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے پیارے صحابہ کرام جو رات دن میری مجلس اور میری سنگت اور صحبت میں رہنے والے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ میرے پیارے اصحاب اور میرے ساتھیوں کے متعلق کبھی کچھ سخت لفظ زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا کہ تم بعد والی جو مبارک ہستیاں ہو، تم بھی میرے سارے غلام ہو، تمہیں بھی میری نسبت صحابیت اور میری قربت حاصل ہے، لیکن یہ بخاری شریف کا الفاظ ہے کہ تم میرے سابقین اولین اور ہر وقت میری بارگاہ میں رہنے والے میرے اصحاب کبار کی برابری نہیں کر سکتی آپ ہستیاں۔ فرمایا لو انفق احدکم، اگر تم میں سے کوئی ہستی آج جن کو میرا صحابیت کا بھی درجہ اور مقام حاصل ہے، فرمایا احد پہاڑ تم ہستیوں کے اہل مدینہ کے سامنے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ پاک تمہیں عطا فرما دے، اور پورے خلوص دل کے ساتھ پورے کا پورا احد پہاڑ سونے کا اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالو، میرے عبدالرحمن بن عوف جیسے جو سابقین اولین مہاجرین یا انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں، اگر یہ آدھا مد ایک مٹھی پر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں تو تم بعد والے پیارے صحابہ کرام بھی ہو کر احد پہاڑ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو میرے پیارے صحابہ کرام کی مٹھی پر جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی برابری اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی ہستیاں بعد میں اسلام لانے والی ہیں وہ بھی پیارے سے جنہوں نے حالت ایمان میں دور سے بھی محبوب علیہ السلام کا ایک مرتبہ دیدار کر لیا اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، انہیں کو صحابی کہا جاتا ہے بالمعنی العام۔ میرے دوستو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، ہم تو آج بیٹھ جاتے ہیں اپنے چھوٹے سے کمرے میں کیمرہ آگے لگا دیا، 2-4 ساتھیوں کو بٹھا دیا اور بہت بڑے محقق بن کر بیٹھ گئے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ آج فتنوں سے بھرپور دور 15ویں صدی ہجری کا یہ دور جہاں ہماری نمازیں پوری نہیں ہو رہی جماعت کے ساتھ،
روزے ہم پورے روح کے ساتھ نہیں رکھنے میں کامیاب ہو گئے، رزق حلال ہم سب کا مشکوک ہو چکا ہے، کیونکہ یہ وہ دور ہے مسند احمد کی حدیث صحیح کے مطابق کہ جو بڑا متقی پرہیزگار مسلمان، ہر وقت اللہ پاک کا خوف رکھنے والا مسلمان رزق حرام سے بچے گا، سود سے بچے گا، لیکن سود کا غبار جو ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس تک ضرور کتنے مسلمان سست ہو جائیں گے اس معاملے میں۔ اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں موجود ہو تو 40 دن تک تو کوئی نماز نہیں قبول ہوتی، کوئی تہجد قبول نہیں ہوتا، کوئی ذکر الہی قبول نہیں ہوتا، کوئی درود پاک قبول نہیں ہوتا، کوئی سجدہ قبول نہیں ہوتا۔ جناب ایک لقمہ حرام کا ہو اور جب پورا کھانا ہی مشکوک ہوا پڑے، ہمارا سارا نظام سود کے اوپر ہے، تو جو سود سے عملی طور پر بچ رہے کوئی معاہدہ نہیں کر رہے سود کا، لیکن اللہ وصلہ بھی نقہ سود کا نقہ اور غبار تو اس تک پہنچ رہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے۔ تو دو چیزیں تو بنیادی ہیں ہر معاملہ قبول کروانے کے لیے۔ پہلی چیز ہے رزق حلال کا ہونا۔ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الایمان میں حدیث سے یہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی شب بیداریاں کی، دن کو قیام کیا، رات کو قیام کیا، کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازیں پڑھتے پڑھتے فرمایا اس کی کمر جو تھی وہ جھک گئی۔ محبوب علیہ السلام روزے اس نمازی نے اتنے نفلی روزے رکھے تسلسل کے ساتھ، اتنے روزے زندگی میں رکھے کہ سوکھ کر وہ کانٹا ہو گیا۔ ہاں جی، اور فرمایا کہ یمدو یدیہ الی السماء ویقول یا ربی یا ربی۔ نمازیں کتنی ہیں، فرض نفل روزے کتنے ہیں، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ یمدو یدیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ دراز کرتا ہے، اور جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ اٹھائے، جامع ترمذی دوسری تیسرا 200 کتاب الطاعات میں حدیث سے ہے اللہ پاک کو حیا آتی ہے، فرمایا ان اللہ یستحی ان یردہ ما صفرا۔ بابو نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ جب خالی ہاتھ دراز کرتے ہو اور اللہ سے مانگتے ہو تو پھر رب تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ خالی ہاتھ جیسے اس کی بارگاہ میں آئے ویسے خالی چلے جائے، اللہ کو حیا آتی ہے۔ اور وہ تو یمدو یدیہ اسلام دراز کر کر کے دعا مانگ رہا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کیسے اس کی دعا قبول ہو جائے کہ مَاكَلَهُ حرام، اس کا کھانا تو ہے حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اور اس کا پینا تو ہے حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اور اس کا لباس تو ہے حرام کا، أَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، جو کچھ کھاتا ہے وہ بھی حلال نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، جو پہنتا ہے وہ بھی پاکیزہ نہیں، لوگوں کا حق اس میں موجود ہے، ہاں جی، اور جو پی رہا ہے، کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، جب اس میں حرام کا معاملہ موجود ہے تو پھر چاہے ساری زندگی اس کی نمازوں میں گزر گئی اتنا کہ وہ کبڑا ہو گیا، جھک گئی اس کی کمر نمازیں پڑھتے پڑھتے، روزے اتنے رکھے کہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا، لیکن فرمایا اتنی عبادات کے باوجود بھی جیسے آج ہم بیٹی کی وراثت میں حق نہیں دیں گے، شریعت کا قانون قرآن کی آیت پڑھی جائے للذکر مثل حظ الانثیین تو بڑے بڑے سردار جواب دیتے ہیں جی یہ آپ کا مولوی صاحب استاد جی شرعی قانون ہے اور یہ ہمارا قانون پنچایت ہے، تمہارے قانون پنچایت کی قرآن کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق اور نافرمان ہے۔ قرآن نے فرمایا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم لوگ ہیں۔ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافروں کے راستے پر جا رہے ہیں، ایمان کی خیر منا، یہ قرآن کے ارشادات ہیں۔ تو یہ پنچایت کا قانون ہوتا کیا ہے بھائی جو انگریزوں نے مرتب کیا؟ ہم مسلمان ہیں، غلام مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، حضور پیر سیال لجپال نے یہی رہنمائی کی ہے، اس وقت تک اللہ پاک کا قرب نہیں پا سکتے، اپنا مقصد زندگی نہیں پا سکتے جب تک ہر معاملے میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے احکامات کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ تو قبولیت ہوتی ہے دو چیزوں سے، رزق حلال اور والدین کو راضی اور خوش رکھنے سے۔ آج والدین کے معاملے میں بھی ہمارا معاشرہ کہاں جا چکا ہے، رزق حلال۔ تو اس طریقے سے فطروں سے اللہ پاک بچائے
اللہ تعالیٰ حضور پیر سیال لجپال کے دامن کرم کے ساتھ ہم سب کو وابستہ رکھے۔ یہاں ادب کی تعلیم ہے اور قرآن و سنت کا یہی پیغام ہے، محبوب کی ہر نسبت کا